www.attableek.com, the reviver of Iman. عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 571 سال تک دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے. اس 571 سال کے زمانے کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. یہ زمانہ جو تھا پوری دنیا کے لیے انتہا درجہ بھیانک مہلک، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ زمانہ تھا. حتیٰ کہ سگا باپ اپنی آج پیدا ہونے والی بیٹی کو کندھے پر اٹھا کر جنگل میں جا کر کھڈا کھود کر روتے ہوئے، چیختے ہوئے، بلبلاتے ہوئے اس بچی کو کھڈے میں ڈال کر اس پر مٹی بھر کر بہت خوش آتا تھا. میں نے بہت کمال کا کام کیا ہے. قرآن پاک نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دن اس بچی کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن جس کو اس کے سگے باپ نے زندہ دفن کیا تھا کہ بتا بیٹا تجھے کس گناہ میں دفن کیا تھا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس کے باپ کو کھڑا کیا جائے گا، اس بچی کو لایا جائے گا اور پھر اسے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ میں تیرے باپ نے مارا تھا. وہ بچی یوں کہے گی کہ پاک پروردگار میرا کوئی قصور نہیں تھا، فقط اتنا قصور کہ آپ نے مجھ کو بیٹی اور لڑکی پیدا کیا، اس کے سوا میرا کوئی قصور نہیں. ایک صحابی ایمان لائے، دور علاقے کے رہنے والے، ایمان کے بعد ہدایت نصیب ہوئی، نبی پاک کی صحبت اور اس کی نورانیت اور انوارات اور قلب کے اندر، لیکن بس وہ ہمیشہ اجڑے کھوئے سے رہتے تھے. ایک دن پوچھا بھائی تو اس طرح کھویا کیوں رہتا ہے، تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بس کیا کہوں میں، جاہلیت کے زمانے کا ایک کام ہے جو میں نے کیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر ہٹتا نہیں ہے. تو کیا ہوا تھا؟ کہا میں سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی کو حمل کی امید تھی،
میں نے جاتے ہوئے بیوی کو یوں کہا، دیکھ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، یہ مال ہے اس کے پیچھے لگانا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو پھر میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، میرے آنے سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دینا۔ یا رسول اللہ میں یہ کہہ کر چلا گیا سفر میں۔ اتفاق اللہ کا حکم کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ اب میری بیوی پریشان کہ کیا کروں، ماں تو ماں ہوتی ہے نہیں۔ پھر عورت ذات کا دل میں کیا کروں؟ کچھ دن تک تصور نہیں تھا، وہ پرورش کرتی رہی ہے، اپنی بچی ہے، اپنا خون ہے۔ پھر اس نے یوں سوچا کہ کسی دور جگہ پر اس لڑکی کو بھیج دینا چاہیے۔ رشتے دار تھے کسی علاقے میں، وہاں جا کر چھوڑ کر کے بھئی اس کی پرورش کرنا تم، اس کا باپ آئے گا تو میں کہہ دوں گی کہ میں نے اس کو ختم کر دیا۔ وہ صحابی رو رہے تھے اور یہ کہانی سنا رہے تھے۔ یا رسول اللہ میں واپس آیا، سفر میں تھے، آتے ہی مجھے یہ خبر ملی کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور اس طریقے سے میں بہت اچھا کیا۔ بات آئی گئی، ہو گئی، بچی وہاں اپنے رشتے داروں سے یہاں بڑی ہونے لگی دور۔ کافی دنوں کے بعد، کافی مہینوں سالوں کے بعد ایک مرتبہ وہ لوگ آئے تو اس بچی کو ساتھ میں لے کر آئے۔ میری بیوی نے ان کو کہہ دیا تھا کہ کہنا مت کہ یہ تیری بیٹی ہے، کہنا مت۔ وہ لے کر آئے، وہ کہنے لگا رسول اللہ وہ بڑی سیانی ہونہار چلبلی طبیعت کی بچی، کھیلتی ہوئی، ہنستی ہوئی، فدکتی ہوئی، کودتی ہوئی میرے گھر میں اس کو لے کر آئے گی، یہ فلانے رشتے دار کی بیٹی ہے۔ میں نے اس کو اپنی گود میں لے کر کھیلنا شروع کیا اس کے ساتھ۔ بڑی پیاری بیٹی ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری بیٹی ہے۔ تو کہنے لگے رسول اللہ جب میں کھیل رہا تھا تو میرا موڈ بہت اچھا تھا، بس میری بیوی نے یوں سمجھا کہ اس کا موڈ اس وقت بہت اچھا ہے، اسے خبر دے دینی چاہیے، اب یہ بڑی بھی ہو گئی ہے کہ یہ تیری بیٹی ہے۔ بس اس نے کہہ دیا کہ یہ وہی بیٹی ہے جو تو گیا تھا اور یہ وہاں بڑی ہوئی ہے اور اب ہمارے۔ بس ابھی تو میں اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، ہنس رہا تھا، پیار کر رہا تھا اس کو۔ جیسے ہی اس نے یوں کہا کہ یہ تیری بیٹی ہے تو جاہلیت کی رگ میری پھڑکی، اور وہ اندر کا جو درندہ تھا میرے اندر میں وہ بیدار ہو گیا کہ میں کسی لڑکی کی پرورش کرنا نہیں چاہتا، اور میں اپنے گھر میں لڑکی کے وجود کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرے اندر کا انسان یا رسول اللہ وہ انسان نہیں تھا، میں اس وقت معلوم نہیں میں کیا تھا۔ بس میں نے دوسرے ہی دن تیاری کر لی، اس کو کھیلنے کے بہانے سے کھلونے دے کر جنگل کی طرف لے گیا، وہاں کھڈا کھودا، اور کھودنے کے بعد وہ بچی بیچاری میں کھود رہا تھا، وہ میرے کپڑوں کے اوپر سے مٹی جھاڑتی تھی، کبھی میری داڑھی کے اوپر سے مٹی جھاڑتی تھی، اور کبھی وہ مجھے پیار کرتی تھی، کبھی میرے پاؤں سے لپٹتی تھی، اور میں اس وقت انسان نہیں تھا۔ بس جب میں نے اس کو پکڑ کر، اس نے بہت بھیک مانگی میرے پاس زندگی کی کہ بات تو مجھے کیا کر رہا ہے، مجھے چھوڑ دے، مجھے زندہ رہنے دے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اس دنیا کے اندر کبھی تیری عزت کے اوپر دھبا نہیں ڈالوں گی، کبھی تجھ سے روزی نہیں مانگوں گی،
کبھی تیری عزت کو خراب نہیں کروں گی، مجھے زندگی دے دے۔ یہ اللہ کے رسول، وہ بچی میرے پاس زندگی کی بھیک مانگتی تھی، لیکن ایک میں تھا کہ بس اس کی ایک سنی نہیں، وہ روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، بلبلاتی رہی۔ میں نے اسے کھڈے میں ڈال مٹی اس کے اوپر بھر دی اور میں گھر چلا آیا۔ اسلام تو لا چکے تھے، ہدایت مل چکی تھی، کا وہ منظر جو اس بیٹی کے رونے کا، چیخنے کا، چلانے کا، یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ جاتا نہیں ہے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، اور میں کل قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا؟ پورا عرب جاہلیت سے بھرا ہوا، مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ 360 بت اس کے ارد گرد، اور ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے بتوں کی، اپنی اپنی مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، اس لیے بنایا تھا کہ یہاں توحید ہوگی، یہاں اللہ کی عبادت ہوگی، رشتے ناطے کوئی کسی کو جانتا نہیں تھا۔ ایسی حالت میں یہ اخیری جو 300 سال گزرے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، وہ عجیب و غریب قسم کے تھے۔ ہر قوت والا ضعف اور کمزوری والے کو کھاوے، مارے، اور عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا دنیا کے اندر۔ یہ جو کچھ یورپ ہو، امریکہ ہو، جو بھی ہو، جو دعویٰ کر رہے ہیں وومن رائٹس وومن رائٹس وومن رائٹس، سورہ نساء کے پہلے 2 رکوع پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن نے عورتوں کو کیا حق دیا ہے اور کیا مقام دیا ہے۔ سورہ نساء کے پہلے 2 بلکہ پہلا ایک رکوع پارا اسی کے اوپر ہے، اس میں یتیم بچیوں کے حقوق، بیوہ عورتوں کے حقوق، لڑکیوں اور بچوں کو میراث کے حقوق، اور جو جو مظالم ان عورتوں کے اوپر ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت کے اوپر سب سے زیادہ احسان، لیکن عورتوں کی جماعت کے اوپر، عورتوں کی جماعت کے اوپر سب سے بڑا احسان، تمہیں زندہ رہنے کا حق اگر کسی نے دیا ہے تو وہ آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ دنیا نے تو بعد میں سیکھا وہاں سے، اور سیکھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ 300 سال پہلے کی یورپ کی تاریخ پڑھو آپ، 400 سال پہلے وہاں کیا حال تھا۔ جو کچھ ہے وہ ان کے صدقے میں ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بدلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ انسانیت، اسی لیے نبوت سے پہلے کچھ مہینے پہلے آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی۔ بس ابھی تک نبی نہیں بنے تھے، اللہ کی طرف سے نبوت نہیں آئی تھی، لیکن بس انسانوں کی اس حالت کو دیکھ کر ایک بے چینی، ایک بے کلی اور ایک عجیب و غریب قسم کی اندر میں گھٹن، جس کو کہتے ہیں ہائی یہ انسانیت کہاں جا رہی ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کو کہاں جانا ہے، وہ کیسے بنے گی، ان بگڑوں ہووں کو کیسے بنایا جائے گا۔ غار حرا کے اندر جا کر تنے تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین چند دنوں کا کھانا باندھ دیتی تھی، کھانا پینا، دودھ، پانی،
وہ پورا کا پورا اپنا لے کر وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی جو شریعت جتنی جاری تھی اس کے مطابق عبادت کرتے تھے اور انسانیت کی اس بگڑی ہوئی حالت کے بارے میں سوچا کرتے تھے، ہائے یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ کچھ مدت اسی حالت میں گزری تھی کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں سب سے پہلی مرتبہ تشریف لائے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں تھا، پہلی مرتبہ فرشتہ کو اللہ کی طرف سے، اور آ کر یوں کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، میں پڑھاتا ہوں وہ پڑھو۔ کہا کہ ما انا بقاری، بھائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، اپنا نام لکھنا نہیں آتا۔ شادی کہتے ہیں نا گلستان میں، یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن دروس، کتب خانہ اے چند ملت بوشوس۔ ایسے یتیم کہ جنہوں نے کسی کے سامنے پڑھنا نہیں سیکھا تھا، کسی مکتب میں کسی مدرسے میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سینئر ہوتے ہیں پوری امت میں، اور استاد ہمیشہ شاگرد سے سینئر ہوتا ہے، ان سے سینئر کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے استاد ڈائریکٹ سے اللہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ چیزیں سکھلائی اللہ نے، اللہ ان کے معلم ڈائریکٹ سے۔ انسانوں میں ان کا کوئی معلم نہیں ہوتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور پھر چھوڑا، اقرا، مانا بخاری، میں لکھنا چنانچہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے۔ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی اور وہ معاہدہ کانٹریکٹ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کانٹریکٹ لکھ رہے تھے، قریش کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہو رہا تھا کہ 10 سال تک نہ ہم تمہاری طرف اٹیک کریں گے نہ تم ادھر اٹیک کرو گے۔ وہ سارے کے ساتھ لمبی تفصیل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، انہوں نے لکھا کہ من محمد رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قریش مکہ اور عرب مکہ کے کافروں کے ساتھ ہمارا یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانٹریکٹ کی کاپی ہمارے پاس رہے گی اور اس میں تم نے ان کو رسول اللہ لکھا ہے۔ ہم اگر ان کو رسول اللہ مان لیتے ہیں تو کوئی جھگڑا ہی کہاں ہے؟ یوں لکھو محمد ابن عبداللہ، ہم تو ان کو اتنا جانتے ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبد المطلب کے پوتے ہیں اور مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور آمینہ کے لال ہیں، اس سے زیادہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ یہ سارا جھگڑا تو اسی کے اوپر ہے، اس کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مٹا دے بھائی، لکھ دے اس میں کیا ہے، محمد ابن عبداللہ، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، لکھ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایمانی غیرت غالب آ گئی اور بس مچل گئے، میں نہیں مٹاؤں گا، ہو نہیں سکتا کہ میرے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ کاغذ کے اوپر سے میں مٹاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور بچل خبردار۔ اب یہاں تو کانٹریکٹ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، اور اگر ابھی لڑائی چھڑ گئی تو معلوم نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ آپ نے کہا بھائی ذرا بتا، مجھے بتا کہ رسول اللہ تمہیں کہاں لکھا ہے، مانا لکھا ہے، میں تو نہ لکھنا جانتا ہوں نہ پڑھنا جانتا ہوں، مجھے بتلا۔ حضرت علی نے بتلایا کہ یہ لکھا ہے، کہ لاؤ پین لاؤ میرے پاس، اور لکھ دو اس کے اوپر محمد ابن عبداللہ۔ 3 مرتبہ کے بعد سینہ کھلا اور سب سے پہلی وہی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک یہ آیت ہے سب سے پہلے، اور نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا۔ اب پہلے
پہلی مرتبہ کا موقع، گھبرائے ہوئے گھر آئے، زملونی زملونی، خدیجہ مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو بلینکٹ اڑاؤ، مجھے گھبراہٹ بہت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا؟ لیکن یہ ہے، بہرحال وہ قصہ تو لمبا ہے، قصہ بیان کرنا نہیں ہے، یہاں اتنا بیان کرنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر جو بات فرمائی ہے، آپ گھبراؤ مت۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اتنا بڑا کام مجھ سے کیسے ہوگا، انسانیت کو جہنم سے بچانے کا کام اللہ مجھے سپرد کر رہے ہیں، یہ کام مجھ سے کیسے ہوگا؟ کتنا بوجھل، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، قرآن کہتا ہے کہ جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اس کو ہم نے ہلکا کر دیا اور کام پورا ہو گیا۔ جو کہہ رہے تھے کہ ہر کچے پکے گھر کے اندر یہ کلمہ میرا پہنچے گا، اور یہ پہنچا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو آپ کی 40 سال کی زندگی، پہلے ایک بات اور بتلا دو، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پوری 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو 1 سے لے کر 40 سال تک کا زمانہ، پیدا ہونے سے لے کر اس دنیا میں جلوہ فرمانے سے لے کر 40 سال کی زندگی جو مکہ کے اندر گزری ہے وہ۔ دوسرا دور آپ کا 40 سے لے کر 53 سال تک کا، یہ 13 سال مکی زندگی کے جن حالات میں گزرے ہیں۔ اور تیسرا دور 53 سے لے کر 63 سال تک کی عمر کا، یہ 10 سال مدنی دور کہا جاتا ہے۔ یہ کل 3 زمانے آپ کی لائف کے، 1 سے 40، 40 سے 53 اور 53 سے 63، اور ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس 40 سالہ خصوصیت کو علماء جانتے ہیں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انک تحمل الکل وتقری الضیف، آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، مکہ میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، غریبوں اور ضعیفوں کی امداد آپ کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا آپ کھلاتے ہیں۔ اس 2 سطر وہاں بخاری شریف میں موجود ہے، اس میں دیکھ لے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا نقشہ کھینچا ہے کہ آپ کی کیا شان ہے، آپ کیوں گھبراتے ہیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے اور کام ہو جائے گا سب کا۔ اس 40 سالہ زندگی کے اندر عفت، پاک دامنی، زہد، قناعت، سخاوت، اور پورا مکہ بیک وقت الصادق الامین، الصادق الامین، سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑے امانت دار، سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے امانت دار۔ اسی لیے جب کوہ صفا کے اوپر آپ آ کر پہلی جو للکار ہوئی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، قریش کو جمع کر کے یوں پوچھا، پورا قریش کوہ صفا کے دامن کے اندر، تم لوگ بتلاؤ مجھے کیسا سمجھتے ہو، میں کون ہوں، تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ چاروں طرف سے ایک ہی آواز، الصادق الامین، سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے امانت دار۔ اچھا ایک بات بتلاؤ، میں جو کہوں وہ بات مان لو گے؟ ہاں مان لیں گے، ضرور مانیں گے۔ میں نے اگر یوں کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن کا لشکر ہے
اور کل صبح مکہ کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے، تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو، بتلاؤ میری بات سچی مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، ما جربنا علیک الکذب، 40 سال میں ہم کو کبھی تجربہ نہیں ہوا ہے جھوٹ کا کہ آپ کی زبان سے کوئی جھوٹ نکلا ہو، ہمیں 40 سال میں کوئی تجربہ نہیں ہوا ہے۔ تاکہ پھر جب تم مجھے سچا مانتے ہو تو سنو کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، انسان مر کر کھپ نہیں جاتا، مٹی میں جل کر ختم نہیں ہو جاتا، دوبارہ زندہ ہونا ہے، خدا کے سامنے اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے، اور ہر ایک کو زندہ ہونا ہے۔ اس لیے تمہارے لیے میں ایک نسخہ لے کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمہاری سب کی فلاح کامیابی اور اس دنیا کے اندر آنے کا تمہارا مقصد اس سے حل ہوگا۔ بس یہ اعلان کرنا تھا کہ گھر کا بھیدی لنکا جائے۔ ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر تبا لک سائر الیوم لہذا دعوتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹے برباد ہو، اس کے لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا تھا۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا۔ یہ جو سورہ ابو لہب نازل ہوئی ہے، مکہ کے اندر بہت سارے تھے، لیکن اس کے بارے میں سورت کیوں نازل ہوئی؟ میں عمر سے سوال کرتا ہوں کہ ابو جہل بھی تھا، عتبہ تھا، ربیعہ تھا، ابی بن خلف تھا، امیہ بن خلف تھا، ایک پوری گینگ تھی، گینگ، کہ مکہ کے جو بڑے بڑے مچھر لوگ تھے، سب کے سب دشمن۔ اس کے بارے میں سورت کیوں نازل ہوئی؟ مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے نبی کو جھوٹا کہنے کی پہل اس نے کی، سب سے پہلی دعوت تھی، اگر وہ اٹھ کر کلمہ پڑھ لیتا تو مکہ پورا کا پورا ایک جھٹکے میں مسلمان ہو جاتا۔ اس نے پہل کی، اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ بہرحال دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور بے شک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، آپ کی یاد میں بیٹھ کر چند باتیں کہنا سننا، یہ ہر ایک مومن کے دل کے اندر کی پکار ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا اور مولا کو یاد کروں اس موقع پر۔ لیکن یاد کرنے کا منشا، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دنیا میں جتنی بھی یادگاریں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی جو لائف کی آئیڈیل ہے، اور پھر اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اپنے آپ کو بھی میں اس پر کتنا فٹ ہوتا ہوں، یہ اس لیے ہے۔ ربیع الاول کے اندر جو لوگوں کو جمع کر کے سنایا جاتا ہے کہ تم اپنے بارے میں، تمہاری عبادتیں، تمہارا ایمان، تمہارے اعمال، تمہارے معاملات، تمہاری معاشرت، تمہارے اخلاق، تمہارا رہن سہن، ایک ایک چیز کو اس آئینے کے سامنے رکھ کر ذرا دیکھو کہ ہم کتنے فیصد، کتنے پرسنٹیج اس کے اوپر فٹ ہو رہے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر خیبر کی فتح تک چراغ نہیں تھا، آپ کے گھر میں چراغ نہیں تھا۔ مسجد نبوی میں چراغ سن ہجری 9 میں سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا ہے، جب وہ مسلمان ہوئے۔ پہلے وہ عیسائی تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں ہمارے چرچ میں رات کو روشنی کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ، چنانچہ ان کو اجازت دی گئی، اور سن ہجری 9 میں سب سے پہلا چراغ مسجد نبوی کے اندر جلا ہے۔
اندازہ لگائیے، ہم لوگ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم کون کون سی چیزیں کرتے ہیں، اور وہ جن چیزوں کو ہم نے کیا ہے ذرا تنہائی میں بیٹھ کر، ضد چھوڑ کر، تعصب چھوڑ کر، کسی اور لائن کی سب چیزیں چھوڑ کر اپنے اور خدا کے درمیان میں کہ کیا میں یہ کر رہا ہوں، میلاد کے نام سے، مولود کے نام سے، یا جس نام سے بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب میرے اعمال پیش ہوتے ہوں گے تو آپ کی روح خوش ہو جاتی ہوگی، آپ کی روح خوش ہو جاتی ہوگی۔ ذرا تھوڑا سا بیٹھ کر سوچیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں اعلان کر دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہو تو اتباع سنت، نبی کی سنت کی اتباع، اس پر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہاری پچھلی زندگی کے گناہوں کی مغفرت کر دیں گے۔ محبت بہت بولنا بہت آسان ہے، لیکن کر کے دکھلانا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو محبت تھی، کسی غزوے کے موقع پر کسی عورت کے باپ، بھائی، شوہر، بیٹا سب شہید ہوئے، وہ مدینہ منورہ کے باہر لوگوں سے کسی نے آ کر کہا کہ باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، بھائی بھی، بھائی یہ بتلاؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ سلامت ہیں اور ابھی ابھی آ رہے ہیں۔ کہنے لگی کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، جب آپ حیات ہے تو ہر مصیبت کچھ بھی نہیں، آپ سلامت ہے تو ہر مصیبت کچھ بھی نہیں۔ ہماری معاشرت، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، سورہ حجرات کی آیتیں ہیں، اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے رہنے کے مکان کا تذکرہ ہے اس سورت کی اس آیت کے اندر۔ مفسرین نے وہ جو مکان آپ نے ان کو بنا کر دیے تھے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یہ جو ہاتھ ہے 10 ہاتھ اس طرف، 10 ہاتھ اس طرف، 10 بائی 10، وہی بیڈ روم، وہی کچن، سب کچھ وہی، اور اسی میں زندگی گزارنی ہے۔ اور بہت سی بیویوں کے گھر پر پلنگ بھی نہیں تھا، وہی سو جاتی تھی نیچے، اور اس کے اندر زندگی پوری کر دی۔ ایک مرتبہ فقط بیویوں نے کچھ دنیا زیادہ مانگی، عورت ہے، دل ہے، دوسری عورتوں کا دکھا کر، عورتیں دیکھتی ہیں نہیں، دیکھا دیکھی، جب واقعہ ایلا پیش آیا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے، انہوں نے دنیا مانگی۔ دنیا کیا مانگی؟ بس کسی نے کہا میرے گھر میں کٹن لگوا دو، کسی نے کہا کہ مجھے تکیہ لا دو، کسی نے کہا کہ مجھے دروازے کا پردہ لگا دو، کسی نے یوں کہا، کسی نے یوں کہا۔ اس پر بس غصہ آیا اور بگڑ گئے کہ تم لوگ میرے گھر میں، یہ نبوت کے گھر کے اندر دنیا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آئی، 21ویں پارے کی آخری رکوع، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو ہمارے پاس سے چھٹی لو اور چھٹی لے کر چلے جاؤ، ہم تم کو دنیا دے دیں گے اور پھر جہاں رہنا ہو وہاں رہو۔ اس کو 1 مہینہ تک گھر نہیں آئے، ناراض ہو کر۔ اس کو واقعہ ایلا کہتے ہیں
ایک مہینے تک گھر پر نہیں تشریف، بس مسجد میں آتے تھے پھر چلے جاتے تھے. ایک انصاری کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا، وہ 2 منزلہ تھا، اوپر میں ایک چھوٹا سا مشروبہ کیا تھا وہ ہمارے پہلے زمانے کے بوڑھے لوگ جانتے ہیں، ماریو وہ گھر کے اوپر، تو وہ ایک ماریو تھا، بس میں اسی میں رہوں گا، میرے لیے بچھا دو. یہ بوڑھے لوگ جانتے ہیں، ان کو پوچھ لینا ماریو کیسے ہوتا ہے. وہ 1 مہینہ اس کے اوپر گزارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مدینہ منورہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی، کسی نے منافق نے اڑا دی کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی. یہ خبر مشہور ہوئی، ہر گھر کے اندر رونا دھونا، صحابہ رو رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں، اور آپ وہاں اسی ماریو کے اندر بیٹھے ہوئے، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، کوئی نہیں جا سکتا اور کسی کی ہمت بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حوالی مدینہ میں اپنے گھر کے اندر تھا، میرا ایک ساتھی صحابی دوڑتا ہوا آ کر زور سے دروازہ ٹھوکا. عمر کیا ہوا بھائی؟ کوئی دشمن آیا، کوئی اٹیک ہو گیا مدینہ کے اوپر؟ کہ اس سے بھی زیادہ سخت واقعہ ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی سب کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. خافت حفصۃ، اپنی بیٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں جو آپ کی بیوی ہے، اس کی آخرت برباد ہو گئی. خافت حفصۃ، آخرت برباد ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے پہنے باہر نکلنے کے، اور کپڑے پہن کر سیدھا مسجد میں آیا تو دیکھا کہ وہ 5 آدمی ادھر 5 ادھر 10 ادھر رو رہے ہیں سب بیٹھے بیٹھے. کیا ہوا بھائی؟ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خبر آئی ہے. میں نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ کہ وہ آپ، میں گیا سیدھا، آپ کے غلام حضرت رافع حبشی غلام تھے، آپ کے خادم تھے، باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس ماریو کے پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور آپ اندر میں تھے. میں نے کہا کہ رافع میرے لیے اجازت مانگو، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، بیٹھنا چاہتا ہوں. اندر گئے کہ عمر ابن خطاب ہے نیچے، وہ آنا چاہتے ہیں. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، غصے کی حالت کہ میرے پاس لوگ دنیا مانگتے ہیں، میں دنیا کے لیے آیا ہوں اور میں کماؤں، میں دکان لگاؤں، میں کیا کروں؟ اللہ نے مجھے ایک کام دیا ہے، وہ کام مجھے کرنا ہے پورا. غمگین. انہوں نے آ کر کہا کہ بھائی کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. تب میں مسجد میں آیا، وہاں وہی حال تھا. پھر تھوڑی دیر میں میری طبیعت کے اوپر غلبہ ہوا تو میں پھر گیا. پھر وہی بات، تب کوئی جواب نہیں دیتے. پھر مسجد میں آیا، تیسری مرتبہ پھر گیا اور زور سے یوں کہا، رافع ایک بات کہہ دو کہ عمر ابن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے، اگر ان کی بیٹی کو قتل کرنے کی آپ اجازت دیں تو میں قتل کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے آپ کو سب دنیا کیوں مانگی آپ سے؟ یہ میں نے زور سے اس طریقے سے کہ آپ بھی سن لیں. رافع گئے اندر، کہا آ جاؤ گئے، آج بلاتے ہیں. کہا وہ ماریو کے اوپر چڑھنے کے لیے کیا تھا؟ کھجور کے درخت کا تنا تھا، سیڑھی نہیں تھی. وہ کھجور کا جو کھجور جو ٹھڑیو وہ رکھا ہوا تھا، اور اسی کے اوپر سے آپ چڑھ جاتے تھے. مجھے تو چڑھنے میں کتنی دیر لگی، پکڑ کر آہستہ آہستہ، اور آپ اترتے تھے چڑھتے تھے ایسے ہی جیسے سیڑھی کے اوپر چڑھتے ہو، اس طریقے سے بغیر کچھ پکڑے ہوئے. گھر کے اندر داخلے جو اترنا ہے تو اتر جاتے تھے، وہ رکھا ہوا تھا. میں نے جا کر پہلے تو دیکھا کہ اس گھر کے اندر کیا تھا، تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے آٹا پیس کر روٹی پکانے کے لیے. وہ گھروں میں نہیں جاتے تھے، ان کا کھاتے بھی نہیں تھے. 3 چمڑے تھے بکری کے، کہیں سے آئے تھے، وہ مسلح بنانے کے لیے رکھے ہوئے تھے، دماغت دینے کے لیے. اور ایک چمڑے کا بستر کیا تھا؟ بس
اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی وہ تو الگ رکھا ہوا تھا، لیکن آپ اس وقت جب میں گیا ہوں چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر، جیسے وہ کھجور کی چٹائی ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر سلام کیا، جواب دیا، غصے میں بہت زیادہ تھے، ناراضگی تھی، لوگ میرے پاس بیوی دنیا مانگتی ہے، مجھے اللہ نے ایک کام دیا ہے، میں دنیا کا آدمی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بات چھیڑوں کیسے، مجھے تو اصل پوچھنا تھا وہ دوسری بات، لیکن کچھ نہ کچھ کیسے چھیڑوں۔ میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہماری عورتیں جب مکہ میں تھی ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی ہمارے سامنے بولنے کی، کہ پھر میں ہوتی اور بولتی تو پتہ چل جاتا۔ یہاں ساؤتھ افریقہ میں آ کر دادا گیری کرتی ہے کہ یہ ہماری عورتیں جب مکہ میں تھی تو ان کو ہمارے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن جب سے یہ مدینہ آئی ہے یا مدینہ کی عورتوں کا معاملہ اپنے شوہروں کے ساتھ الگ ہے، ان کی دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی ہمارے سامنے۔ یا رسول اللہ، میری بیوی ایک دن، میں نے ایسے بات چھیڑی، میری بیوی ایک دن کسی بات میں مجھے کہنے لگی یوں کر لو یوں کر لو، تو میں نے کہا کہ تجھے کس نے انوالو کیا ہے میرے بات سے، اور ایک تماچا گردن پر مار دیا۔ بس وہ آپ ہنس پڑے کہ ذرا سا تھوڑی سی مسکراہٹ آئی چہرے کے اوپر، ہنسے، زور سے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شمائل ترمذی کے اندر ہے کہ لم یکن ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا مستجمعا قط انما کان یبتسم، کہ ہم نے کبھی آپ کو کھل کھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، جم کر جس کو ہنسنا کہتے ہیں، کھل کھلا کر جم کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، پوری زندگی ایک تبسم اور مسکراہٹ۔ اذان کتنے بجے ہوتی ہے وہاں؟ آٹھ میں اذان ہوتی ہے، اچھا، مسکراہٹ ہوتی تھی بس۔ حضرت عمر کہتے سر تھوڑی سی مسکراہٹ ہوئی، آپ نے کبھی کھلکھلا کر، اسی لیے صحابہ جب کسی واقعے کے اندر آپ اتنے ہنسے ہو کہ دانت مبارک نظر آوے تو باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس دن تو اتنا ہنسے کہ ہم نے دانت مبارک دیکھ لیے، کھل گئے، دانت مبارک کھل گئے، اتنا ہنسے۔ اس لیے کہ ایک دل کے اندر ایک بے چینی، بے کلی تھی، عزیر کعزیر المرجل، جیسے ہانڈی چولہے کے اوپر جب پکتی ہے تو ایک آواز آتی ہے اس کے اندر میں سے، پانی کھولتا ہے نہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ سینے کے اندر میں سے وہ آواز، کبھی قریب میں ہم کھڑے رہتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بے چینی اور بے کلی کی وہ آواز ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنے بے چین ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے کہ اگر ان کو ہدایت نہیں ملے گی تو آپ اپنے آپ کو ختم کر دو گے، آپ اپنا کام کر دو، بس اپنے ان کو کلمہ پہنچا دیا، نصیحت کر دی، دعوت دے دی، بات پہنچا دی۔ دائم الفکر متواصل الاحزان، یہ تھا ایک ہمیشہ لمبی چوڑی سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت جب بھی ہم دیکھتے تھے کہ کچھ سوچ رہے، کیا سوچ، اور ایک لمبا چوڑا غم تھا کہ یہ جو انسانیت جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے، اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے کہ میں ان کو جہنم سے بچاؤں، یہ کام میرا کس طریقے سے پورا ہو، اس کی ایک فکر ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ کا سونا، حدیثوں میں آپ پڑھو تو شمائل ترمذی میں وہ تھوڑی دیر
کبھی گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی بہت 3 گھنٹے، کبھی بس تھوڑی دیر سوئے اور بیویاں سو جاتی تھی، آپ اٹھ کر قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی میں لپٹنے والے، زملونی، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے رہو، مگر تھوڑی سی رات، کتنی؟ نصفہ، یعنی آدھی رات تہجد، اور آدھی رات میں عشاء، مغرب، کھانا، سونا، سب کچھ، نصفہ، اور انقص منہ قلیلا، نصف سے کم یعنی 1 ربع، 12 گھنٹے کی رات ہے تو 4 گھنٹے تہجد میں اور 8 گھنٹے میں باقی سب، اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور یا آدھے سے بھی زیادہ یعنی 2 ثلث، آپ نے کبھی 2 ثلث، کبھی 1 ثلث، 1 تہائی، کبھی 2 تہائی، کبھی آدھی رات، پوری کی پوری۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت حذیفہ ابن یمان کی بھی یہی کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، بس مجھے شوق ہوا اور میں نے آپ کے پیچھے جا کر نیت باندھ لی، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، تہجد کی نماز۔ اب آپ نے سورہ بقرہ شروع کی، میں سمجھا کہ 100 آیتیں پڑھیں گے، کیا 100 آیتیں؟ آگے چلے، پوری سورت کی، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 3 سورتیں پڑھ کر رکوع کیا۔ وہ فرماتے عبداللہ ابن مسعود اور حضرت حذیفہ کہ بس ہماری تو بنی، کھڑے ہوتے تو ہو گیا، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ رکوع کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ حتی ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ مجھ کو تو برا خیال آیا۔ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو کیا خیال آیا تھا برا؟ اور کیا تھا؟ نماز توڑ کر پہنچ جاؤں، اور کیا تھا؟ لیکن آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوں، کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تب میری طبیعت ہوار ہو گئی۔ حتی تفرمت قدماہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کے بعد تشریف لاتے تھے تو پاؤں ایسے پھول جاتے تھے، پھولے ہوئے ہم نے دیکھے۔ اور میں نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشائے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیوں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا تو خود ہی کہہ دیا تاکہ عائشہ اسی لیے تو محنت کرتا ہوں اس کے شکریہ میں کہ اللہ نے مجھ کو پہلے ہی سے کہہ دیا ہے کہ آپ بخشائے ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں اس نعمت کے اوپر؟ یہ محنت اور زہد و قناعت کا یہ حال کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پوری زندگی 3 دن مسلسل گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، 3 دن مسلسل نہیں کھائی، کبھی کھا لی کبھی کھجور۔ فرماتی تھی کہ مہینے گزر جاتے تھے کہ میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو وہ ان کے شاگرد نے پھر چولہا نہیں جلتا تھا 1 مہینہ تک، تو تمہاری زندگی کا کیا ہوتا، کیسے چلتا تھا؟ تو یہ بس کیا چلتا تھا، کھجور ہوتا تھا ہمارے گھر میں اور پانی ہوتا تھا، اور یہ جو انصاری عورتیں ہیں ہماری پڑوس کی، ان کے گھروں میں اونٹ بکریاں تھی تو وہ بیچاری دودھ بھیج دیتی تھی، ہمارے یہاں دودھ بھیج دیتی تھی، بس وہی ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، دودھ، کھجور اور پانی۔ اسی حالت کے اندر زندگی گزار کر اس دنیا، اور یہ نہیں کہ نہیں ملتا تھا، اللہ تعالیٰ نے صفا پہاڑی کو پیش کیا کہ اگر آپ کہیں تو اس کو سونا بنا دو، کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تاکہ شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، شکر اور صبر دونوں راستوں سے اللہ کا قرب حاصل کروں، مجھے نہیں چاہیے۔ اور سخاوت کا حال یہ تھا کہ یوں فرماتے تھے کہ اگر احد پہاڑ تو دیکھا ہے حاجیوں نے جنہوں کہ احد پہاڑ سونے کا ہو اور میری ملکیت کے اندر ہو تو خدا پاک کی قسم 3 دن تو نہیں گزریں گے اور میں تقسیم کر دوں گا، 3 دن احد پہاڑ کے برابر۔
دبا دبا کر آج کل ہندوستان میں بڑی مصیبت. وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا رہتی ہے اور آدمی دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ہمارے تو دنیا چھوڑ کر چلی گئی. ہم یہیں بیٹھے ہیں اور دنیا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. دنیا میں تو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ آدمی چلا جاتا ہے اور دنیا وہیں پر رہ جاتی. کیا احد پہاڑ اگر سونا ہو جائے تو تیسرا دن میرے پاس نہیں رہے گا کہ کوئی چیز ہو. ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف رکھے بیٹھے, ایک دم سے جلدی سے اٹھے اور گھر میں گئے. آ گئے. اصل کیا ہوا؟ وہ اصل میں 3 درہم تکیے کے نیچے رہ گئے تھے تقسیم کرنے کی. ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ نبی کے گھر میں دنیا رات گزار ہے. تو میں نے جا کر بیویوں سے کہا کہ بھائی یہ اس کو لے کر کسی کو دے دو جلدی سے, میرے گھر میں یہ نہیں چاہیے. اس حالت کے اندر میرے دوستوں ہم لوگ نام لینے میں بہت, محبت کا دعویٰ کرنے میں بہت, لیکن ہم کم از کم اپنے آپ کو اتباع سنت کی روشنی میں دیکھ ہے, پرکھ ہے, اور جو جس چیز کی کمی ہو اپنے اندر اس کمی کو دور کرے کہ کل کو قیامت کے دن سامنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. حوض کوثر کے اوپر میں تمہارا انتظار کروں گا. دوسری امت کے لوگوں کو میں نہیں آنے دوں گا وہاں. تم اپنے اپنے نبیوں کے پاس جاؤ, وہ تمہارا انتظام کریں گے. تم آؤ گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تو یہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ میرا ہے؟ صحابہ کو تو دیکھا ہے, بعد والے کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت قیامت میں آئے گی غرم محجلین, کہ وضو کی وجہ سے ان کے وضو کے اعضاء کے اوپر ایک نور ہوگا قیامت میں, وہ کسی اور کو نہیں ملا ہے. یہ میری امت کو میری وجہ سے ملا ہے کہ زندگی بھر جو یہ وضو کرتے ہیں تو اس وضو کی وجہ سے چہرہ, ہاتھ, پاؤں, جتنے وضو کے اعضاء ہیں اس پر ایک خاص قسم کا نور ہوگا. اس نور کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو فرشتے دھکے مار کر نکال دیں گے. میں فرشتوں سے یوں کہوں گا کہ آنے دو, الا ہلما الا ہلما, ارے بھائی آنے دو, یہ میرے ہیں. کہ نہیں, انک لا تدری ما احدثوا بعدک انہم بدلوا, آپ کے بعد یہ بدل گئے تھے. آپ کو نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کیسی خراب تھی اور کیسے بدلے تھے. جس حالت پر آپ امت کو چھوڑ کر گئے تھے اس حالت کے اوپر یہ باقی نہیں رہے. جب فرشتے یوں کہیں گے تو میں بھی پھر یوں کہوں گا سحقن سحقن سحقن, ہٹو, پڑے ہٹو, بھاگو یہاں سے, ہٹو, نکالو ان کو یہاں سے. کہیں ایسا نہ ہو وہ یوں کہہ جائے حوض کوثر کے اوپر اس دن کی گرمی اور پیاس. حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں جو لوگ پی کر آئے ہوں گے وہ دوسروں کو دیکھیں گے, ارے بھائی تم نے ابھی تک پیا نہیں؟ کہ نہیں میں بہت پریشان ہوں. تو جلدی سے پلا رہے ہیں وہاں, تو کدھر سے جانے کا, کہاں سے جانے کا, ادھر سے جانے کا, وہاں جانے کا, ادھر سے پھر ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, اور وہاں پہنچے گا اور پی کر آئے کہ بس پی کر آیا. اور فرمایا کہ ایک مرتبہ جو پی لے گا پھر اس کو جنت میں جانے تک پیاس کی تکلیف نہیں ہوگی, دوبارہ پیاس کی تکلیف بالکل نہیں ہوگی. تو وہ یوں کہہ دے قیامت میں کہ یہ میرا ہے. اس کی محنت کرنی ہے, اس کی محنت کرنی ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے. ربیع الاول کا مہینہ اور ربیع الاول کی یہ یادیں اور ربیع الاول کی یہ محفلیں اور یہ میلاد کے نام سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں, اس کا مقصد وحید یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس آئینے کے اندر دیکھیں. اسی لیے دنیا کے اندر جتنی بھی یادگاریں ہوتی ہیں نہیں بڑے لوگوں کی, دنیا والے بھی یادگار بناتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صفات تھے, جو عادتیں تھی, جو اخلاق تھے وہ تمہارے اندر ہے یا نہیں, اور نہیں ہے تو تم اس کے اندر پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی اور پکی محبت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ غیرت ایمانی نصیب فرماوے جو صحابہ کرام کے اندر تھی. کیا غیرت ایمانی اور کیا محبت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی.
ایک درزی تھا وہاں، وہ کپڑے سیا کرتا رہا، اس زمانے میں ہاتھ سے مشین تو تھے نہیں، وہ درزی تھا مدینہ منورہ میں، اس نے دعوت کی، مجھے ساتھ میں لے گئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کھانے میں کیا تھا؟ روٹی، کھیما اور کدو، دودھی کھیما نے اندر دودھی نوسی نے کھائی روٹلی، یہ دعوت تھی کہ مجھے سامنے بٹھایا، آپ ادھر بیٹھ گئے، اس نے لا کر رکھ دیا وہ کدو، کھیما اور روٹی، تو بس وہ کدو کے ٹکڑے آپ لے کر اور میں آپ کے سامنے رکھتا تھا۔ انس بن مالک کی عمر بہت لمبی ہوئی ہے، فرماتے خدا پاک کی قسم اس دن سے انا احب الدبا، مجھے کدو سے ایسی محبت ہو گئی کہ کوئی بھی کھانا جس کے اندر کدو کی موافقت ہو سکتی ہو تو میں گھر والوں کو کہتا ہوں کہ کدو اس میں ضرور ڈالنا، اور میں اس کو کھاتا ہوں۔ محبت کا یہ حال، ہم لوگ دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں ان کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ ڈش کدو، جوتا ان کا فیوریٹ کون سا ہے، لباس کون سا ہے، کرتا کون سا ہے، امامہ کیسا تھا، ایک ایک چیز ہم لوگ فیوریٹ تلاش کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے دنیا کے مشہور لوگوں سے۔ اگر اس مجمع کے اندر ابھی پوچھ لے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی تو معلوم نہیں کتنے بہت سے ایسے بھائی ہوں گے کہ جن کو نہیں معلوم۔ بیٹے صاحبزادے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھی، اگر اسی مجلس کے اندر چچا کتنے تھے، پھوپھیاں کتنی تھی، پوری فیملی کا اگر نقشہ پوچھا جائے تو شاید بہت بڑی مقدار ایسے مسلمانوں کی مل جائے گی جو ہمیں نہیں معلوم۔ دنیا بھر کی چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور جو نہ سیکھنے کی چیزیں، لیکن جو ایک مرتبہ میرے یہاں ایک مہمان آئے، 2-4 مہمان تھے، نماز کا وقت ہوا، گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اچھے خاصے ماہر کمپیوٹر اور اس کے انٹرنیٹ کے اندر اعلیٰ درجے کے جو ہوتے ہیں ان میں سے، میں نے ان کو کہا کہ اقامت پڑھو، تو کہنے لگے کہ مطلب معاف کرنا، مجھے اقامت پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اقامت یعنی دنیا بھر کی چیزیں آتی ہے، اقامت ہی نہیں آتی، جو ہمارے ہر بچے کو، ہر مومن کو، تو بہرحال بڑی عشق و محبت کی بات ہے۔ واقعی ہر ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس موقع پر کچھ نہ کچھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، آپ کی روح مبارک کو ایصال ثواب، اور دوسری آپ کے خاندان کی یادیں کرے، لیکن تنہا یہ یادیں کر کے اٹھ نہ جاوے، کچھ اس کو اپنے اندر لے۔ وقت ہے نہیں، ورنہ میں تفصیل کے ساتھ سیرت کے موضوع کو کھولتا اور بیان کرتا کہ آپ کس درجہ آپ کی زندگی کیسی تھی، اور تقابل کر کے بتلاتا کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ صحابہ کرام کی غیرت، ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا، انہوں نے لقمہ اٹھا کر صاف کیا، صاف کر کے کھانے لگے، تو کسی صحابی نے کہا کہ وہ مجوسی بیٹھے ہوئے ہیں، پارسی قوم کی بات، ایران میں پارسی، وہ کیا کہیں گے کہ گرا ہوا لقمہ کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء احمق بیوقوف چپٹ، کہ ان کی وجہ سے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی جا رہی۔ تم کو معلوم نہیں ہے، آپ کا حکم ہے کہ جب لقمہ گر جا رہا ہے تو اس کو اٹھاؤ، صاف کرو، صاف کر کے کھا لو، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اور تم ان کے لیے کہتے کہ اس کو چھوڑ دو۔ غیرت جب زندہ ہو جائے گی تو پھر ساری بات بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی اور پکی محبت، درود شریف پڑھ لو بھائی سب کے سب مل کر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے پاک پروردگار، پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجیے،
سننے والے بہنوں کی مغفرت فرما دیجئے، جو گھروں میں سنتے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، جو مسجد میں حاضر ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں سچا اور پکا اور صدق و اخلاص والا تعلق آپ کی پاک ذات کے ساتھ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ہمیں ایک تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں آپ کی شفاعت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ، قیامت میں حوض کوثر سے ہمیں جام نصیب فرمائیے۔ اے پاک پروردگار، اس بستی کے مسلمانوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما دیجئے، عافیتیں نازل فرما دیجئے، صحت اور تندرستی نازل فرما دیجئے، بیماریوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اس بستی کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وسکنہم فی الجنہ، اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ www.attableek.com, the reviver of